نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران اسلام، فضیلت الشیخ برادران محترم حضرت مولانا قاری الحاج قاری ریاض صاحب دامت برکاتہم عالیہ، محترم مکرم جناب برادرم نعیم صاحب، اور اس نئی کالونی میں مسجد کے افتتاح کے موقع پر آپ تمام شرکاء کو میں گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں سے آیا ہوا ایک مسافر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. یقیناً مسجد کی بنیاد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. ظاہر ہے کہ میں مرشد دینی حج بھی ہوں. 26 بار عرفات اور مینا میں حجاج کے ساتھ کھڑے ہو کر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ سے دعا ہے کہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مجھے بھی 56 حج نصیب فرما دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کائنات ارض کا آغاز مسجد کے ساتھ ہوا، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ابھی فرشتوں کو پیدا نہیں کیا تھا کہ روح محمد چمکتا ہوا ستارہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو اور کرسی کو قائم کیا. عرش در حقیقت جہت قبلہ، حضور نے فرمایا کہ اگر عرش معلیٰ سے یا بیت المعمور سے جو 7ویں آسمان پر ہے ایک پتھر اگر گرایا جائے تو سیدھا خانہ کعبہ کی چھت پر آئے. اس لیے جہت صرف بیت اللہ کی 4 دیواری نہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے. اور رب العالمین نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور اور اس کے پھر بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کے نیچے یہ جہت قائم کی ہے. اب ہوائی جہاز کے اندر ہم لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، کبھی 12 گھنٹے کے سفر ہوتے ہیں. کینیڈا جانا ہو، امریکہ جانا ہو، جنوبی افریقہ جدہ سے یا مختلف شہروں سے، تو راستے میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں ہوائی جہاز کے اندر نماز کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین پر قدم رکھ کر، پاؤں رکھ کر تو لوگ بہت نماز پڑھتے ہیں. جہت قبلہ جہاں سے اوپر جا رہی ہے اس جہت میں ہواؤں میں نماز پڑھنا فرشتوں اور پرندوں کی عبادت کے ساتھ شمار ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ان اول بیت وضع للناس، رب ذوالجلال نے جبریل امین کو حکم کیا کہ آپ زمین کا آغاز کریں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اب تشریح کا وقت نہیں، آج رات میرا 11 بجے رات کے گول چوک جامع مسجد اشرفیہ میں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور میں ایک مرتبہ ناغہ کیا تھا، وگرنہ 30 سال سے اس کانفرنس میں جہاں بھی میں ہوتا ہوں اس میں شرکت کرتا ہوں.
میرے دوستو، ان اول بیت، اللہ نے پہلے اپنے گھر کی بات کی کہ کائنات ارض میں اول بیت، پہلا گھر، اور رب العالمین نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کے ساتھ جبریل امین سے زمین کا آغاز کیا۔ اب اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں مسجد اقصی بنی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ جس کا طواف فی آیات بینات، جہاں پر نشانیاں، کائنات ارض میں اگر کسی شخص نے جنت کی کوئی چیز دیکھنی ہے تو خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے، کہ زمین کا یہ پتھر نہیں، نعیم صاحب، یہ جنت کے یاقوت کا مسلح ہے جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تو وہ موم ہو گیا۔ اس نے کہا میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ اس پر نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس کو مصلی بھی کہا گیا، ابراہیم مصلی۔ اور یہ ایک ایسی لفٹ بنی، ابراہیم کے پاؤں کو اس نے چوما اور وہ پتھر موم ہو گیا، ابراہیم کے پاؤں اس کے اندر داخل ہو گئے۔ آج بھی اگر آپ جائیں، میں اکثر طواف کے دوران میں جس وقت ملتزم سے گزرتا ہوا مقام ابراہیم کے اندر کا طواف سب سے افضل طواف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امامت کے لیے اپنا مصلی منتخب فرمایا، اور ملتزم وہ دروازہ ہے خانہ کعبہ کا جس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چوکھٹ اتنی بلند ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائیں تو پھر بھی دروازے کو ہاتھ نہیں لگتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے دوران میں، حضرت مولانا قاری ریاض صاحب دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کی چوکھٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے، اور پھر ماتھا لگا کر کبھی دائیں رخسار کبھی بائیں رخسار، ملتزم کہتے ہیں جس سے چمٹ جانا، حضور نے اس سے معانقے کیے، اور اس میں وہ جگہ حجر اسود سے لے کر اس دروازے کی آخری چوکھٹ تک ہے۔ اس مقام ملتزم میں حضور سینہ لگاتے تھے، اپنا ماتھا لگاتے تھے، اور یہ نہیں کہ 2 منٹ کے لیے ٹھہرے رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اور اس کے بعد اپنی دائیں رخسار جب اپنی رکھتے تھے تو کتنا خوش نصیب ہے وہ پتھر جس کو تعمیر تو ابراہیم نے کیا اور حضور اس کے بوسے لے رہے ہیں۔ حجر اسود کو تو بوسا ہے، اس سے تو بغل گیرے ہیں، سینہ لگایا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اس پتھر کے ساتھ جب ابھی آپ بھی عمرہ کر کے آئے، مدثر علی پراپرٹی ڈیلرز، وہاں یہ تصور کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے اپنا دایاں رخسار لگاتے تھے تو دائیں آنکھ کے آنسو اس پتھر کے اوپر سے چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جس جگہ کی جہاں حضور کے آنسو بہے ہوں، پھر بائیں رخسار میں بائیں آنسو آنکھ کے۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تاریخ مکہ ایک انتہائی خوبصورت ایک لمبا موضوع ہے، کیونکہ میں 26 سال مرشد دینی حاضرہ ہوں، حجاج کو پھر بتاتا ہوں، وہاں وقت بھی ہوتا ہے حجاج کا، کبھی کبھی مینا میں ساری رات میرا بیان رہتا ہے، ایام تشریق میں عشاء پڑھا کر بیان اور تہجد کے وقت فارغ کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ظاہر ہے کہ آپ نے
غار ہرا سے غار ثور تک کا جو پیریڈ ہے یہ 13 سال مکی دور ہے. آپ کسی نعت میں لائیں یہ بات. حضور کا مکی دور ٹوٹل جو آپ کا بعثت کا پیریڈ ہے وہ 23 سال ہے. کتنا ہے؟ اس میں 13 سال مکی دور نبوت کا 2 غاروں کے درمیان کا وقت ہے، غار ہرا سے غار ثور. غار ہرا میں جبریل امین آئے اور انہوں نے 3 مرتبہ معانقہ کیا. مجھ سے عرب پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ میں عربوں کا 30 سال خطیب رہا ہوں اور عرب ہر بات میں دلیل مانگتی ہیں. تو مجھ سے ایک دفعہ ایک شیخ عرب نے کہا کہ آپ کے پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور افغانی لوگ، انڈین لوگ یہ ہاتھ ملانے کی بجائے سینہ ملاتے ہیں، اس کی کوئی معانقہ ہر وقت تو نہیں ہوتا. تو میں نے اسے سمجھانے میں ایک ہی مثال دی. میں نے کہا جبریل جب حضور کے لیے تاج و تخت ختم نبوت کا تاج لائے اور آپ کی بعثت کی وہ پہلی رات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ اپنا سینہ ملایا اور معانقہ کیا. میں نے کہا ہمارے لوگ جبریلی سنت پر عمل کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں ساری تاریخ کو چھوڑ کر آگے مسجد کے موضوع پر آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کی بستی میں پہنچے، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور کیلکولیشن کے ساتھ کہ 13 سالہ مکی دور غار ہرا سے غار ثور تک 13 سال مکمل ہونے میں آپ کا سفر جو 7 دن کا ہے اس کے ساتھ جا کر قباء کی بستی پر وہ 13 سال پورے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں جب پہنچے تو آپ نے قیام کتنے دن کا کیا؟ 14 دن کا. اور مدینہ نہیں پہنچے، مدینہ آگے 4 کلومیٹر تھا جسے یثرب کہتے تھے. طیبہ طیبہ دیار حبیب، مدینہ طیبہ قباء سے 4-5 کلومیٹر ہے. ہم پیدل جاتے ہیں، وہ راستہ اب بھی حضور کا موجود ہے جس پر آپ پیدل جایا کرتے تھے. آپ لکل یوم سبت ماشین او راکبا، مسجد نبوی سے فجر کی نماز پڑھا کر ہر ہفتے کے دن آپ پیدل یا کبھی سوار ہو کر مسجد قباء جاتے تھے. مسجد قباء اس وقت وہاں مسجد نہیں تھی جب حضور آئے. آپ جو ہی قباء کی بستی میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مدینہ پہنچنے سے پہلے، مدینہ منورہ کی اس بستی میں جانے سے پہلے قباء میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی. آپ نے ان سے کہا مجھے زمین دیں، اللہ کے نام پر اللہ کا گھر بناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کو اسلام کی پہلی مسجد قرار دیا ہے. دنیا کی پہلی جو مسجد ہے وہ ہے کعبۃ اللہ. بات سمجھیں، وہ دنیا کی پہلی مسجد ہے. مگر اسلام کی تاریخ میں پھر بنی اسرائیل کا دور تھا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھ سے پہلی مسجد کی رکھی، اس مسجد کا نام مسجد ہے، غور سے کہو، قباء ہے. آپ خود پتھر اٹھا رہے تھے تو انصار اور مہاجرین ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے مہمان ہیں، ابھی آئے ہیں،
سید الاولین سید الآخرین ودانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں، ہر ایک کی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں۔ جب آپ نے یہ جملہ دیا کہ تم اپنے اپنے پتھر مسجد کے حصے کے لیے اٹھا کر لاؤ، اور میں بھی پتھر اٹھاؤں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت اتنی ہو چکی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پتھر اٹھا کر اور صحابہ پتھر اٹھا کر زمین پر مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور میں ان سب کے لیے جنت میں اپنے ہاتھ سے محل بنا رہا ہوں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ الجنہ کے ساتھ، کہ اس کے لیے جو مسجد دنیا میں بناتا ہے اس کے لیے رب جنت میں بنا اللہ لہ بناتے ہیں۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے، اتنے پتھر اٹھائے کہ ناف کے نیچے آپ کا ہاتھ مبارک تھا۔ توجہ ہے، مسجد کی تعمیر میں حضور نے اتنے بھاری بڑے پتھر اٹھائے کہ ناف کے نیچے آپ کا ہاتھ تھا، اور پتھر وہاں سے شروع ہوتا تھا اور آپ کی داڑھی مبارک اور سینے سے چمٹا ہوتا تھا۔ اب آدمی پتھر اٹھاتے، ایک اٹھائے گا، دو اٹھائے گا، بار بار اٹھا رہے ہیں، اور ٹیلا بھی دور تھا، وہ ابھی بھی وہ ٹیلا موجود ہے جہاں پر حضور جس کنویں میں پانی پیتے اور ساتھی ہوئے مزرعہ ہے نا وہاں پر۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے ایک شعر پڑھا، لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہ مسجد کی تعمیر میں، مسجد قباء میں بھی اور مسجد نبوی میں حضور کا یہ نعرہ لگا کہ دنیا کی بھلائی کوئی بھلائی نہیں، لا عیش الا عیش الآخرہ، لا خیر الا خیر الآخرہ۔ اصل خیر، اصل بھلائی، اصل خوشیاں تو آخرت کی ہیں۔ تو اگلا جملہ جو حضور نے کہا نا، فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان مہاجرین اور انصار جو مسجد کی تعمیر کریں ان کی مغفرت کر دے۔ تو صحابہ کو یہ شعر اتنا پسند آیا، شمائل میں ہے کہ صحابہ زور سے پتھر اٹھاتے ہوئے آتے ہوئے حضور بھی اٹھا رہے ہیں، وہ کہتے تھے لا خیر الا خیر الآخرہ۔ اگلے جملے پر چپ ہو جاتے تو حضور سمجھ گئے کہ ہماری مغفرت کے لیے آگے سوال اللہ سے مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے لا خیر الا خیر الآخرہ، اور حضور جواب میں کہتے تھے اپنے رب سے فاغفر الانصار والمہاجرہ، ان مہاجر و انصار کی مغفرت کر دینا۔ تو یہ مسجد ہی میں، آپ مسجد کی تعمیر میں یہ دعا لی تھی۔ اب اگلا جملہ دوں، اب مسجد قباء جب جائیں گے تو وہاں پر محراب میں لمسجد اسس علی التقوی، اس آیت کو، پوری آیت کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، تو آج بھی مسجد قباء کے محراب میں وہی آیت ہے، اور اس کے نیچے حدیث ہے من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ فکان لہ کاجر العمرہ۔ اب اس میں دونوں معنوں کو بتاتا ہوں۔ میں کبھی غور کرتا ہوں، مسجد قباء میں بھی اپنا حلقہ تبلیغ کا، دین کا بناتا ہوں، تو میں پھر حجاج سے کہتا ہوں لمسجد اسس علی التقوی، یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے جس میں تم اب نماز پڑھ رہے ہو، اس کی حجر اساس، سنگ بنیاد، جیسے حجی آپ رکھیں گے، میں حضور نے بھی رکھی تھی سنگ بنیاد، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پتھروں پر نہیں، یہ تقوی پر ہے۔ تو غور کرو کیوں کہ وہ تھے تو پتھر، مگر حضور سے سینے سے جب لگے تو اللہ نے ان پتھروں کا نام بھی تقوی رکھ دیا۔ بات سمجھیں؟ اور پہلی اینٹ حضور نے اس کی رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھوائی، پھر حضرت عمر فاروق سے رکھوائی، پھر حضرت عثمان غنی سے رکھوائی، پھر حضرت علی مرتضیٰ سے رکھوائی۔
زمین دی تھی انصار نے، اور سنگ بنیاد میں اینٹیں رکھوائی جا رہے ہیں مہاجرین میں، وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں جو مکہ سے آئے۔ حالانکہ اب محترم بھائی نعیم صاحب زمین دیں تو قاری ریاض صاحب جب ہاں مجھ سے سنگ بنیاد رکھوانے میں ایک اینٹ رکھوائیں گے تو دوسری اینٹ اپنے ہاتھ کے رکھنے کے بعد ان کا حق رکھیں گے کہ ان کی زمین تھی، لیکن ان کی نہ بھی ہو تو کسی بڑے آدمی سے رکھوائیں گے۔ حضور نے در حقیقت مدینہ منورہ بھی نہیں پہنچے تھے، اور قباء کی مسجد میں اپنے ہاتھ میں سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے ان 4 یاروں سے اس لیے سنگ بنیاد رکھوایا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ ریاست مدینہ کی بنیاد ہے۔ میرے بعد اب یہی خلفائے راشدین آئیں گے۔ تو میرے دوستو، من تطہر فی بیتی، اب ظاہر صحابہ جو مہاجرین تھے ان کو قلق، افسوس، صدمہ خانہ کعبہ کے چھوڑنے کا تھا۔ اب وہاں خانہ کعبہ میں عمرہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہے، سعی صفا مروہ ہے، حال کی تقصیر ہے، پھر جا کے عمرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس سالہ تقویٰ کی اس مسجد کو کیا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بڑے اداس ہیں، کعبہ چھوڑ کر آئے، انہیں یہ خوشخبری دو، من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ کان لہ کاجر العمرہ، کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں یا پاک اور یہاں آ کر 2 رکعت پڑھیں اور عمرے کا ثواب پائیں۔ تو اسلام کی پہلی مسجد قباء، اس میں 2 رکعت پڑھنے پر کتنا ثواب ہے، اور جو مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اور پھر حضور نے اس میں بھی اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھائے رکھے، تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت پر عمرے کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پر عمرے اور حج دونوں کا ثواب ہے۔ تو بس میں زیادہ، کیونکہ آگے بھی پروگرام ہے، مسجد کا موضوع اتنا لمبا چوڑا ہے جس کو بیان کیا جائے تو کم، ہمیں اتنا بتا دوں کہ حضور نے اپنا گھر پہلے نہیں بنایا۔ مسجد قباء کی بنیاد کے بعد بھی جب مدینہ آئے تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں نماز پڑھتے پڑھاتے رہے، پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، یتیم بچوں کی یہ زمین تھی، پھر قیمت اس کی لگی، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جب سن لیا کہ اتنی قیمت لگی ہے تو خاموشی سے اپنی 6 دکانوں کی پونجی جو لے کر آئے تھے ان یتیم بچوں کے چچا کے پاس گئے کہ بس میں تھوڑا اور بھی اس میں اضافہ کرتا ہوں، یہ زمین میری ہو گئی۔ کس کی ہو گئی؟ پھر کہو ابوبکر کی ہوگی۔ ملکیت کس کی ہو گئی؟ مہاجر تھے اور آئے اور مدینہ مسجد نبوی کی زمین کو ان یتیموں کے وارث سے ان اچھی قیمت کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ خرید کر حضور کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین جو آپ نے مسجد کے لیے مانگی تھی وہ تو چھوٹی سی مانگی تھی، میں زیادہ خرید چکا ہوں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کی مسجد نبوی میں 2 دروازے ان کے نام پر ہیں۔ آپ تو جاتے رہتے ہیں، مسجد نبوی کا پہلا دروازہ باب السلام ہے، دوسرا دروازہ باب صدیق اکبر ابوبکر صدیق اول، پھر آگے جائیں پھر ابوبکر صدیق دوم، حالانکہ ایک ہی ابوبکر ہے مگر کتنے دروازوں کے ساتھ، کیونکہ زمین ان کی تھی تو اپنا مکان بنایا مسجد کے دائیں طرف، اور مسجد کے بائیں طرف والے حصے کی زمین بھی حضور کو وقف کر کے یوں کہہ دیا کہ یہاں یہ آپ کے حجرے اور گھر بنیں گے، درمیان میں مسجد۔ تو مختصراً مسجد نبوی اس کی تعمیر ہوئی۔ اب اسی طرح سے اب اس کی وسعت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ مسجد نبوی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ قیامت سے قبل احد پہاڑ تک جائے گی۔ کہاں تک؟ میں حجاج سے کہتا ہوں کہ ابھی تو پھر قیامت دور نظر آتی ہے، ابھی تو احد تک نہیں گئی،
نہیں. پچھلے سال جب میں وہاں کرونا سے پہلے کا سال، کرونا کے بعد تو پابندیاں لگ گئیں، تو اس میں جو ہم نے وہاں 27 کی رات خانہ کعبہ میں گزاری تھی اور لیلۃ القدر کی دعا شیخ عبد الرحمن سدیس نے وہاں کرائی. تو پھر میں 29 کی رات کو ختم قرآن کے بعد روانہ ہوا کہ اعلان کل ہو جائے گا چاند کا، تو عید جو ہے میں مسجد نبوی پڑھوں گا. ایسا ہی ہوا کہ راستے میں دوسرے دن لوگ 30 سمجھ رہے تھے، اعلان ہو گیا کہ چاند رات ہے، عید کی رات ہے. میں نے اپنے مشاہدہ کیا کہ جدہ سے مختلف شہروں سے لوگ عید نماز پڑھنے مسجد نبوی آتے ہیں. تو مسجد نبوی کا وہ حصہ جو آگے والا ہے باب السلام کے آگے، وہ جب انہوں نے دیکھا ایڈمنسٹریشن والوں نے کہ یہ تو امام کے آگے صفیں بن گئی ہیں، 70,000 سے زیادہ لوگ تو ادھر آ گئے ہیں، تو انہوں نے راستے بند کر کے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، پیچھے جاؤ قباء کی طرف، اس کی طرف، احد کی طرف. ہماری گاڑی جس کو میں خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، تو وہی راستہ ہمیں ملا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے 3 بجے جو باب ملک فہد جو 22 نمبر گیٹ ہے مسجد نبوی کا، اس سے سامنے ڈبل روڈ ہے جو قباء یہ احد تک جاتا ہے، ڈبل روڈ احد تک جاتا ہے. اس پوری سڑک پر صف بندی تھی اور احد کی مسجد تک عید کی نماز کی صفیں تھیں. تو قیامت آ گئی نا. کوئی تعمیر شرط نہیں ہے نماز میں ایک امام کے پیچھے وہاں پر اتنی صفیں. تو ایسی مثالیں بہت ساری ہیں. مختصراً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا قاری ریاض صاحب کو، جو میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مدینہ منورہ کے میرے ساتھی بھی ہیں، کہ انہوں نے یہاں پراپرٹی کا کام شروع کرنے میں، میرے خیال میں ابھی ان کی اس کالونی میں مکان نہیں بنا ہوگا مگر مسجد کی تعمیر شروع ہو جائے گی. ایسے ہیں. تو یہ ایک نمونہ پیش کیا انہوں نے، اور یہی اصول عربوں کا بھی ہے. سڑکیں بھی بن جاتی ہیں، لائٹ کے کھمبے بھی لگ جاتے ہیں، مکان ابھی نہیں بنا ہوتا، مسجد تعمیر ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ ان اول بیت وضع للناس، انہی کلمات کے ساتھ میری دعا ہے کہ اس چک میں جو کالونی بن رہی ہے اس میں تعمیر حضرت عثمان غنی کے نام سے مسجد. حرم سٹی میں بھی کوئی چیز نہیں تھی جب انہوں نے مجھ سے سنگ بنیاد رکھوایا تھی. وہ ایڈمنسٹریشن میں یہی تھے قاری صاحب. تو میں آیا ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں، مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی. پھر آپ کے شاہنواز رانجھا صاحب سے ہماری اکٹھی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کے ذمہ مسجد کی. تو پھر میں نے کہا عمر فاروق کے نام سے. اب یہاں میں مدینے میں تھا تو انہوں نے کہا کون سا نام؟ میں نے کہا بس ترتیب قائم رکھو، یہ عثمان غنی. پھر انشاءاللہ دوسری کالونی کی زمین جب نعیم صاحب سے لیں گے تو اس میں حضرت علی کی مسجد آ جائے گی. تو انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کو بھی یہی کہوں گا، اپنے گھروں کو مردہ نہ بناؤ. جس گھر میں نماز نہیں ہے، جس دل میں ذکر نہیں فرمایا، وہ مردہ ہے. گھروں میں نماز کا اہتمام کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی باجماعت نماز خانہ کعبہ میں نہیں پڑھائی. آپ غار حرا سے جب آئے اپنے گھر میں، اور پھر حضرت جبریل امین نے نماز کا طریقہ جب بتایا، تو پہلی نماز میں امامت حضور نے فرمائی، اور امامت کرتے ہوئے پیچھے کوئی مرد نہیں کھڑا تھا، آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھڑی تھی. تو کبھی گھر میں بھی اپنی میاں بیوی بھی نماز باجماعت پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی نماز جماعت کی، اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کیا. تو اس لیے گھروں کو بھی آباد رکھو، مسجد تعمیر ہوگی اس کو بھی آباد رکھا جائے گا. میرے بعد ابھی تھوڑی دیر میں بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب اعلیٰ، رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین حضرت مولانا سید عبد الخبیر
آزاد صاحب جو مولانا عبدالقادر آزاد کی بیٹی ہیں، ان کے والد ہمارے ہاں بہت قیام کر چکے، وہ تشریف لانے والے ہیں، آپ نے ان کو بھی وقت دینا ہے۔ اور جو گول مسجد جانا چاہے تو 11 بجے میرا وہاں خطاب ہوگا، یہاں دھیمی آواز میں تو وہاں مجمع کی مناسبت سے جوشیلا بیان ہوگا۔ سب نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، اسلام، رسول اللہ، اسلام۔ اور میں اس میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، حضور نے تو اپنے چاروں یاروں سے پتھر رکھوائے، اور پہلا پتھر رکھا حضور کے بعد کس نے؟ ذرا زور سے کہو پھر آپ۔ میں آئے مدینہ سے، اتنی زیادتی حضرت ابوبکر عمر عثمان کے آگے حیدری کا تو نعرہ لگا، نعرہ صدیقی بھی تو لگاؤ نا۔ اہل سنت ہو کہ اگر کوئی شخص نعرہ صدیقی نہیں لگاتا تو پھر خلیفہ تو بلا فصل ہونے کا وہ انکار کر رہا ہے۔ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفے کا کیا نام ہے؟ زور سے کہو۔ وہ فوت ہوئے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی جیسے عمران خان کو ہٹایا گیا، جب وہ بولو فوت ہوئے تو پھر خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر کے بعد کون بنے؟ حضرت عمر کو جب محراب میں وہ جو ابو لولو تھا فیروز جس نے پرچھا مارا، اور حالت نماز میں محراب کے اندر ان کا خون بہا، اور انہوں نے نماز کو قائم رکھتے ہوئے خون بہتی حالت میں اشارہ کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کرائی۔ سلام ان صحابہ کو جو نماز کو انہوں نے قائم رکھا، اور عمر فاروق کی شہادت جو ہے خون